ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. بڑے محمد والے محمد سلمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طغاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
وعلى محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. درود بھیجے محمد وعلی محمد پر. حضرات محترم، آج ماہ مبارک رمضان کا تیسرا روز گزرا. خداوند عالم آپ کی ہماری آج کی نمازوں کو، عبادتوں کو، دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے انشاءاللہ. آئندہ آنے والے دنوں میں اس سے بہتر انداز میں ماہ رمضان سے استفادے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمیں اور آپ کو قرآن کریم سے انس عنایت فرمائے، قرآن کریم سے بہترین استفادے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور جو وارث قرآن ہیں امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ان کے ظہور میں خداوند عالم تعجیل فرمائے. ماہ مبارک رمضان، آپ مومنین اس بات کو جانتے ہیں، اس کی کئی مناسبتوں میں سے، یعنی اہم مناسبتوں میں سے قرآن کریم کا نازل ہونا ہے، خداوند عالم کی بارگاہ میں انسان کا بطور مہمان شرفیاب ہونا ہے. آپ جو دعاؤں کو جا کر دیکھیں گے تو جو دعائیں ہمیں اس میں ماہ مبارک رمضان میں دی گئیں، سکھائی گئیں، ہمارے یہاں آئی ہیں، اس میں امام عصر کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے. ماہ مبارک رمضان امام عصر کا مہینہ بھی ہے، امام زمانہ کا مہینہ، یعنی ایک مہینہ جس کے اندر آپ نے قرآن سے بھی اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، اور جو وارث قرآن ہے، حامل قرآن ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. وہی والی حدیث بار بار ہمارے سامنے آتی ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دونوں میں کوئی جدائی نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت. لہذا یہ مہینہ قرآن کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے، اور ساتھ ساتھ امام عصر کی جانب بھی اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ جو دعائیں بیان کی گئی ہیں اس میں بہت زیادہ تاکید امام عصر کے حوالے سے. اور اس میں اور آپ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے اور آپ کو جو ہے وہ امام عصر کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح کی کئی دعائیں، دعا افتتاح کے اندر اس طرح کے جملے ہیں انشاءاللہ، جس کو آپ مومنین سمجھ کر اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہوں گے. بس خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں امام عصر کی نصرت کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے. امام زمانہ کی نصرت، امام زمانہ کی مدد، امام زمانہ کے کام آنا صرف یہ نہیں کہوں گا کہ بڑا کام ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے تو یہ غلط لفظ نہیں ہے. زندگی کا ہدف ہی خدا کی ولایت میں چلنا ہے. اس لیے میں نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا ولی ہے، انہیں تاریکی سے نور کی طرف لے کر آتا ہے. لیکن اللہ اپنی اس ولایت کو عملی بنانے کے لیے، اس ولایت کے سائے میں چلانے کے لیے خود تو نہیں زمین پر آتا،
خداوند عالم نے اپنی ولایت کا اظہار کرنے کے لیے انبیاء اور ان کے جانشینوں کا سلسلہ رکھا. لہذا ہر زمانے کا انسان اپنے ولی کے ساتھ اگر چلے گا تو خدا کی ولایت میں آئے گا، اور اگر انسان خدا کی ولایت سے باہر چلا جائے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو اللہ کی ولایت کا انکار کرتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، وہ بھی بے سرپرست نہیں رہتے، ان کا سرپرست طاغوت ہوتا ہے. طاغوت شیطانی نظام ہوتا ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ ان لوگوں کو نور سے تاریکی کی طرف لے کر جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ انسانوں کا ہدف خداوند عالم نے اولیاء خدا کے ساتھ، اولیاء جو ہمارے یہاں ایک رسم رائج ہے یا زبان کے اندر رائج ہے، اس لفظ میں نہیں کہہ رہا. ہمارے یہاں بعض دفعہ سادہ دل انسانوں کو، متقی پرہیزگاروں کو کہا جاتا ہے خدا کا ولی ہے. میں اس معنی میں نہیں کہہ رہا. ولی اللہ یعنی جس معنی میں امام علی کو کہا جاتا ہے، علی ولی اللہ، یعنی رسول اللہ کے بعد امام علی علیہ السلام زمین پر خدا کی حجت ہیں. ہم اس معنی میں اولیاء خدا کہتے ہیں. ائمہ علیہ السلام اولیاء ہیں. کون سے اولیاء ہیں؟ صوفیوں کی طرح نہیں، یہ خود ایک الگ بحث ہے. اولیاء یعنی خداوند عالم کی زمین پر خدا کے نمائندے ہیں، رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے جانشین ہیں. اور ہماری زندگی کا ہدف یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. اور ماہ مبارک رمضان اس طرف توجہ دلواتے ہیں. انشاءاللہ آپ مومنین جو اس کے اندر دعائیں بیان کی گئی ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس ہدف کو پڑھتے بھی ہوں گے. فقط ایک چیز بیان کروں، ایک دعا جو میں اور آپ ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور ہمیں کہا گیا کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھو. وہ ایک دعا کون سی ہے؟ یا علی و یا عظیم ہے. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز مغرب عشاء کے بعد، فجر کے بعد، جو ماہ مبارک رمضان کی تعقیبات ہیں. ان میں ایک دعا جو شروع ہو رہی ہے، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، پروردگار جو قبر میں رہنے والے مومنین ہیں ان کے دلوں میں سرور داخل فرما. یعنی ہم جو ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے اس وقت فیضیاب ہو رہے ہیں، پروردگار تیری رحمت تیری مغفرت کا مہینہ ہے، اور تو نے ہم زندوں کو یہ موقع دے دیا کہ ہم تیری بارگاہ میں آئیں. تیری بارگاہ میں آنے کے بعد تجھ سے طلب استغفار کریں، طلب توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش کا سامان فراہم کریں. خدایا ہم سے کچھ لوگ بچھڑ کر اپنی قبروں میں چلے گئے ہیں، ہم اپنے ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینے میں ان کو بھی یاد کر رہے ہیں، اور ہم تجھ سے درخواست کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ان کے دلوں میں سرور داخل فرما، انہیں مسرور فرما. کیسے فرمائے گا خدا انہیں مسرور؟ جب ان کے اوپر خدا نہ کرے کوئی عذاب ہوگا، اس عذاب کو جب خدا ان سے اٹھائے گا تو وہ مسرور ہو جائیں گے. ہم حقیقت میں وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پروردگار جب میں تیری ماہ مبارک رمضان کی برکت سے، رحمت سے، مغفرت سے سرشار ہو رہا ہوں، اس میں تو نے جو ہے مجھے کہا کہ ایک انسان آئے گا میں اس کے گناہوں کو بخشوں گا، تو جو قبروں میں چلے گئے میں اس سے غافل نہیں ہو رہا. پروردگار ان کو بھی سرور عطا فرما. اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اغن کل فقیر، پروردگار زمین پر بسنے والے ہر فقیر کو بے نیاز کر دے. اللہم اغن کل فقیر، پروردگار زمین پر جو بھی فقیر ہے، یعنی جس کا بھی ہاتھ پھیلا ہوا ہے، تو ایسا کر دے کہ اس کا ہاتھ نہ پھیلے. اس دعا کا ترجمہ یہ، اللہم اغن کل فقیر. اغنے کا مطلب ہے بے نیاز. بے نیاز انسان وہ ہوتا ہے جو کسی سے نہیں مانگتا. کتنی بڑی دعا ہے، اللہم اغن کل فقیر. اور اس کے اندر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ فقیر مسلمان ہو تو دعا کرنا، جوان بچوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ، کہ اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے. اللہم اغن کل فقیر، خدایا زمین پر جو بھی ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے تو اس کو اتنا دے دے کہ وہ اپنا ہاتھ سمیٹ لے، وہ بے نیاز ہو جائے، اس کو کسی انسان کی محتاجی نہ رہے، اس کی عزت کی حفاظت فرما. دوسرے الفاظ کے اندر اللہم اغن کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، خدایا زمین پر جو بھی بھوکا ہے، کہیں پر بھی ہے، کسی بھی زمین کے اوپر ہے، تو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے، تو اس بھوکے کو سیراب کر دے. اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکس کل عریان، خدایا زمین پر بسنے والے انسانوں میں جس کے پاس بھی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا نہیں ہے تو اس کے بدن پر کپڑا دے دے. اللہم اکس کل عریان. یہ ساری چیزیں جو لفظ آ رہی ہیں، اللہم اغن کل فقیر، کل عریان، کل جائع، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کم از کم زمین پر رہتے ہوئے پوری انسانیت کی فکر رکھیں.
یہ جو پوری انسانیت کی فکر ہمیں سکھائی گئی ہے، یہ ہمیں زمانے کے امام سے متصل کرتی ہے۔ کیسے؟ کیا یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں، کیا یہ دعا ہو سکتی ہے پوری یا نہیں ہو سکتی کہ زمین پر بسنے والا ہر انسان جو بھوکا ہے اس کی بھوک ختم ہو جائے؟ زمین پر بسنے والا ہر انسان کہ جس کو بھوک لگی ہے، جو فقیر ہے، اس کا فقر ختم ہو جائے؟ روایات یہ بتاتی ہیں کہ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمین کے اوپر کوئی مانگنے والا نہیں ملے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمین کے اوپر کوئی بھوکا نہیں ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب زمین کے اوپر بسنے والا ہر انسان اتنا بے نیاز ہو جائے گا کہ انسان صدقہ اور خیرات لے کر نکلے گا کہ کسی کی مدد کرے تو مدد لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب ایسا کب ہوگا؟ اب وہاں پہ روایت سامنے آئیں گی۔ روایت نے بتایا ایسا اس وقت ہوگا جب امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ جب امام کی حکومت قائم ہوگی تو زمین اس قدر تراوت میں آ جائے گی اور زمین کے اندر تمام خزانے آشکار ہو جائیں گے، اور وہ نظام، عادلانہ نظام زمین پر نافذ ہو جائے گا کہ کوئی زمین کے اوپر بھوکا نہیں بچے گا، کوئی زمین کے اوپر فاقہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس دعا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو امام عصر کی جانب توجہ دلائی گئی تھی۔ ہم اس دعا کو پڑھتے ہیں، ذہن امام کی طرف جانا چاہیے، ہاں خدا سے دعا کر رہا ہوں۔ خود اس دعا کے اندر اور بہت سے نکات ہیں، وہ یہ کہ یہ دعا آپ کو آفاقی سوچ عطا کرتی ہے۔ یعنی ایک مرتبہ میں اپنے لیے مانگوں، پروردگار مجھے دے دے، پروردگار میرا قرض ادا کروا دے، پروردگار مجھے فقر سے نجات دے، یہ بھی مانگنا ہے۔ لیکن اس دعا کے اندر ہے اللہم اقضِ دین کل مدین، خدایا جتنے بھی مقروض لوگ ہیں ان کو قرض کی ذلت سے نجات دے دے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے دے، مجھے بھی دے دے، اللہم اقضِ عنی الدین، پروردگار میرا قرض بھی ادا فرما، لیکن زمین پر جتنے مقروض ہیں سب کے قرض ادا فرما۔ یعنی زمین پر خوشحالی لے آ۔ سادہ الفاظ میں اس دعا کا جو معنی ہے وہ یہ کہ زمین کے اوپر خوشحالی لے آ پروردگار۔ یہ خوشحالی کب آئے گی؟ جب امام تشریف لے کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ آیت اللہ جوادی عاملی نے اسی چیز کو بیان کیا کہ ایک امام منتظر کا، غور سے سننا جوان بچوں سے کہہ رہا ہوں، کہ امام عصر کے آنے سے پہلے ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری سوچ آیا فقط اپنی ذات تک ہونی چاہیے؟ ہمیں فقط اپنے آپ کو دیکھنا ہے یا نہیں؟ آیت اللہ جوادی عاملی نے ارشاد فرمایا کہ امام جو تشریف لے کر آ رہے ہیں، امام کسی محلے کے امام نہیں ہیں، امام کسی گلی کے، کسی کوچے کے، کسی منطقے کے، کسی ایک شہر کے امام نہیں ہیں۔ امام کہاں کے لیے آ رہے ہیں؟ امام جہان کے لیے آ رہے ہیں، امام کائنات کے امام ہیں۔ تو آیت اللہ جوادی عاملی نے ارشاد فرمایا کہ جو کائنات کا امام ہے اس کے منتظر کی سوچ بھی پھر آفاقی ہونی چاہیے۔ جو امام کائنات کے لیے آئے گا، امام جب آئے گا تو کائنات میں درد و الم ختم ہوگا، امام جب آئے گا تو کائنات سے مشکل ختم ہوگی۔ تو کیسے ممکن ہے کہ امام کا منتظر، اس امام کا منتظر جس کے آنے کا اثر کائنات پر پھیلے گا، اس امام کا منتظر اپنی چھوٹی سی سوچ لے کر زندگی گزارے اور سوچ کے تحت سوچے کہ میں منتظر امام زمان ہوں۔ یہیں سے پھر اب آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا، کہنے والے جو کہتے ہیں آپ فیصلہ کیجئے گا کہ اب اگر امام نے آنے کے بعد کائنات میں پھیلے ہوئے درد اور الم کو دور کرنا ہے، امام نے کائنات میں پسے ہوئے لوگوں کو ظالموں کے قبضے سے نکالنا ہے، تو آج پھر امام کے منتظر کی حیثیت سے، اس امام کے منتظر کی حیثیت سے مجھے بعنوان منتظر امام جہان، وہ جو کائنات کا امام بن کر آ رہا ہے، کائنات کو نجات دینے والا ہے، اس امام کے منتظر کی حیثیت سے مجھے دنیا میں ظلم و ستم کے تلے پسنے والے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں؟ فیصلہ آپ کر لیجیے۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں ان لوگوں کے لیے درد ہونا چاہیے یا نہیں کہ جو ظلم و ستم کے تلے ابھی دب رہے ہیں۔ پھر آیا بعنوان امام منتظر، جو امام جو جہانی امام ہے، جس نے اگر دنیا کے اندر، گلوب کے اندر کام کرنا ہے، اس کے تحت مجھے فلسطین پہ نگاہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پھر آیا مجھے اس فلسطین کے مظلوم کے درد کو اپنا درد سمجھنا چاہیے کہ نہیں سمجھنا چاہیے؟ یہ فیصلہ آپ کیجئے، آپ سوچ لیجئے اس چیز کو۔ کیوں کہہ رہا ہوں آپ سوچ لیجئے؟ چونکہ ایک بیان کرنے والا میں ہوں، ایک اور بھی بیان کرنے والا ہے۔ بعض بیان کرنے والے ہمارے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں فلسطین سے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کو سوچنے کی، ہمارا کام انتظار کرنا ہے۔ انتظار کرو بیٹھ کر، جب امام آئیں گے تو پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، فیصلہ کر لیجئے گا آپ خود ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان خداوند عالم کی اس کتاب کے ساتھ انس، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کے امام کے ساتھ انس اور محبت کی
کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک رمضان کی، اس بات کو مکمل کر دوں آگے اپنے موضوع کی طرف آئیں. اس ماہ مبارک رمضان کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ شب قدر. شب قدر ہے. اس شب قدر میں خداوند عالم کیا کرتا ہے؟ خدا نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں. اور اسی لیے آپ جب دعاؤں کو جا کے پڑھیں گے ماہ مبارک رمضان کی، تو آپ کو ابتدائی دنوں کی جو دعائیں، یعنی پہلے دن سے ہی جو دعائیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا ایک خداوند عالم سے مانگیں کہ خدایا مجھے اس مہینے میں شب قدر کا ادراک عطا فرما، یعنی میں شب قدر کو پا سکوں. شب قدر میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، جو شب قدر کی عظمت ہے. اور شب قدر اس مہینے کا اگر خلاصہ بیان کیا جائے، جوہر اس مہینے کا وہ شب قدر ہے. شب قدر میں قرآن بھی خدا نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے ساتھ اسی شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ خدا کی جانب سے اگلے پورے سال کے امر لے کر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ صاحب امر کے اوپر نازل ہوتے ہیں. یعنی یہ اسی مہینے کی ایک رات جو شب قدر کی رات ہے، وہ ملائکہ کے نازل، فرشتوں کے نازل ہونے کا سبب ہے. فرشتے آتے ہیں صاحب امر کے پاس، پورے اگلے سال کی داستان لے کر آتے ہیں اور صاحب امر کے حوالے کرتے ہیں. قرآن کی آیت ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر امر لے کر آتے ہیں. تو جب آتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ ایسی زمین پہ گھوم کے واپس چلے جاتے ہیں یا کسی کے پاس آتے ہیں؟ صاحب امر کے پاس آتے ہیں. یعنی شب قدر اس پورے ماہ رمضان کا ایسنس ہے، اور وہ ایسنس کس کی وجہ سے؟ صاحب امر کی وجہ سے. لہذا ماہ مبارک رمضان کی خاصیتوں میں سے ایک خاصیت امام زمانہ سے انس، امام زمانہ سے لگاؤ، امام زمانہ سے محبت، امام زمانہ کی خاطر اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرنا ہے. دعائیں جو دی گئی ہیں، مخصوصاً دعا افتتاح، جوان دوستوں سے کہوں گا کہ اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کریں. اس میں بہت سی دعائیں آپ کو ملیں گی، اس میں کچھ ٹکڑے ایسے ملیں گے، میں ابھی ان کی طرف اشارہ نہیں کرتا، موقع ملا آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اشارہ کرتے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. کل تک ہم نے آیتیں، جو قرآن کریم کا ہمارا موضوع ہے سورہ ہود، اس کی آیتوں کا معنی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کچھ تفسیری نکات ہیں، کچھ معنی ہیں، اور اس میں جو 8ویں آیت تھی ہم نے اس کو پڑھ لیا. اس کے بعد آج آیت نمبر 9 ہے. اب آیت نمبر 9، 10 اور 11 تین آیتوں میں خداوند عالم انسانوں کے گروہوں کو بیان کر رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں اور ہمیں کس گروہ میں ہونا چاہیے. پہلی جو آیت ہے آیت نمبر 9، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انسان کو ہماری جانب سے کوئی رحمت ملے، یعنی نعمت ملے، رحمت ملے، اور اس کے بعد ہم اس سے اپنی اس رحمت کو لے لیں، نعمت کو لے لیں، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کی طرف چلا جاتا ہے. ذہن میں رکھیے گا، کفر سے پہلے کا مرحلہ کیا بیان کیا؟ مایوسی. قرآن کریم کے الفاظ میں دقت ضروری ہے، یعنی جو ترتیب ہے وہ ترتیب کسی وجہ سے ہوتی ہے. آخر میں بیان ہوا کفر، اس سے پہلے بیان ہوا مایوس. مایوسی انسان کو کفر تک لے کے جاتی ہے. انسان اگر چاہے کہ کفر میں نہ جائے تو اس انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس کے مقابل کیا چیز ہے؟ یاس کے مقابلے میں کیا چیز ہے؟ کون سا لفظ ہے؟ امید. امید اور یاس، یاس یعنی مایوسی، اس کے مقابلے میں امید. اس کا مطلب ہے ایک انسان کو ہمیشہ اپنے دل میں امید کو زندہ رکھنا چاہیے. ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ امید سے زندہ رہے. میں اس کو بیان کروں کہ آپ انسان سے اس کی سانسوں کو لے لیں یا ایک انسان سے امید کو لے لیں، بات برابر ہے. وہ انسان جس کے اندر کوئی امید نہ ہو زندگی کے بارے میں، وہ انسان جو کسی چیز کے بارے میں مثبت، امیدوار کون ہوتا ہے؟ جو مثبت سوچتا ہے. جو مثبت نہیں سوچ سکتا وہ امید نہیں لگا سکتا. اگر مثبت سوچے گا اور امید لگائے گا تو کام کرے گا. مثلا اگر ایک کسان ہے، کسان آنے کے بعد زحمت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، فصل لگاتا ہے. یہ جو کسان زمین کے اندر زمین کو چیر کر اس میں ہل لگا رہا ہے، فصل لگا رہا ہے، اس کے بعد بیج ڈال رہا ہے، بیج ڈالنے کے بعد پانی دے رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کس بنیاد پہ کر رہا ہے؟ ایک امید کی بنیاد پر کر رہا ہے کہ یہ بیج کل ایک فصل میں تبدیل ہوگا. پھر جب یہ فصل میں تبدیل ہوگا تو میں اس فصل کو کاٹوں گا،
پھر کاٹنے کے بعد کیا کروں گا؟ اس فصل میں جو میرے استفادے کا ہے وہ اپنے لیے رکھوں گا، باقی کو بازار میں جو زائد ہوگا اسے بیچوں گا، بیچ کے کیا کروں گا؟ اپنی زندگی کو چلاؤں گا۔ یہ پورا کا پورا ایک نظام امید پر قائم ہے۔ اگر آپ کسان سے جس وقت وہ کام کر رہا ہے امید نکال دیں جا کے اس کے دل سے، یہ کسان کبھی کوئی کام کرے گا؟ کوئی کام نہیں کرے گا۔ کیوں محنت کرے؟ کیوں دھوپ برداشت کرے؟ کیوں سختی برداشت کرے؟ کیوں ہل چلائے؟ امید ہی نہیں ہے۔ میں بیج ڈالوں گا، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، اس بیج کے اندر صلاحیت ہے نہیں ہے۔ امید اگر نہ ہو انسان کوئی کام بھی نہ کرے۔ امید انسان کو لے کر میں اور آپ، یعنی امید نہ ہو تو انسان خوف میں مبتلا ہو جائے۔ یعنی میں اور آپ جو اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں ایک امید کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم جو گھر سے نکل کے جا رہے ہیں ہم لیکچر سننے کے بعد واپس کیا کریں گے؟ گھر میں آئیں گے۔ آپ کو اپنے گھر میں واپس آنے کی امید ہے۔ اگر کسی بھی انسان سے یہ امید لے لی جائے کہ تم گھر واپس پلٹ کر بھی جاؤ گے اور وہ امید نہ رکھتا ہو واپس آنے کی، خوف میں مبتلا ہو جائے گا، گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھے گا انسان۔ تو امید انسان کی زندگی ہے، امید بنیاد ہے انسان کی زندگی کی۔ اسی لیے خداوند عالم انسانوں کو قرآن کریم میں آپ جا کر دیکھیں امیدوار کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ حجر کی آیت ہے، اس میں خداوند عالم نے ظاہراً آخری آیتوں میں سے، اس میں خداوند عالم گناہگار لوگوں کو خطاب کر رہا ہے، لیکن وہ خداوند عالم کہہ رہا ہے نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں میں پھیلا دو، خبر دو، اطلاع دے دو، سب کو بتا دو۔ نبئ عبادی، کیا خبر دو؟ انی انا الغفور الرحیم، جاؤ جا کے سب میں پھیلا دو یہ خبر، کوئی ایک ایسا نہ رہے جس کو خبر نہ ملے، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں خداوند عالم بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں۔ یعنی امید دلاؤ، جو جا رہا ہے مایوسی کی طرف اس کو مت جانے دو، چونکہ مایوسی کفر کی طرف لے کے جائے گی، لہذا اس کو امید دلاؤ۔ اگر خطا ہو گئی اس کو کہو خدا بخشنے والا ہے، انی انا الغفور الرحیم۔ ہاں لیکن بعض دفعہ ایسا نہ ہو کہ اس امید کی بنیاد پر انسان مغرور ہو جائے، آگے بھی بتا دو وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرے عذاب کو بھی معمولی مت سمجھو، مذاق مت سمجھو، میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ لیکن پہلے کس چیز کو بیان کیا؟ امید کو۔ نبئ عبادی، خبر دے دو سارے بندوں کو کہ میں بخشنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھو انسان اگر انسان سے خداوند عالم، انسان اگر امید چھوڑ دے تو زندگی انسان کی ختم ہو جائے گی۔ خداوند عالم نے یہاں پہ اس آیت میں بیان کیا کہ ہم نے جو انسان کو عطا کیا، عطا کرنے کے بعد جو ہم نے رحمت دی، تو یہ انسان جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی اس رحمت سے اس کو لے لیتے ہیں تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کا اگلا نتیجہ ہے کفر کی طرف چلا جانا۔ یہاں پر جو اس کے نکات ہیں وہ یہ کہ انسان کی ظرفیت کم ہے، لہٰذا جیسے ہی کوئی نعمت اس کے ہاتھ سے جاتی ہے تو انسان خدا کی وسیع رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ انسان کو خداوند عالم نے اگر کوئی نعمت دی ہے تو یہ سوچنا چاہیے نعمت استعمال کے لیے بھی دی ہے اور اسی نعمت کے ذریعے سے آزمائش بھی ہے، ابتلاء ہے، آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اور اگر خداوند عالم نے کوئی نعمت ظاہری طور پہ نعمت تھی وہ لے لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند عالم نے انسان کو دھتکار دیا، دھکیل دیا، چھوڑ دیا، نہیں۔ مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم خدا کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کو کتنے سال بعد جا کے اولاد میسر آئی ہے۔ خداوند عالم نے اتنے سال حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں دی، اس کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، چھوڑا نہیں تھا، امتحان تھا، آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم جو روایات میں بیان ہوا، حضرت ابراہیم بڑھاپے تک آئے ہیں، یا خود حضرت زکریا تک آ جائیں، سورہ مریم کی ابتدائی آیات کے اندر ہے۔ حضرت زکریا کا تو باقاعدہ اپنے الفاظ موجود ہیں کہ پروردگار میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں بھور ہو گئی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، اس کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن تجھ سے مانگ کے، خوبصورت نقطہ ہے، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ امید ہے، یہ امید ہے، یہ امید ہے جو ناممکن ظاہری طور پر ہو اس کو ممکن کرتی ہے۔ یعنی حضرت زکریا خدا سے خود ذکر کرتے ہوئے بظاہر کہہ رہے ناممکن ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں بھوری ہیں، ٹھیک، میرے سر پہ بال سفید ہو گئے ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، ساری منفی نشانیاں بتا دیں، گنوا دیں۔ اب اس کو گنوانے کے بعد تو کہنا چاہیے تھا بس اب میں تجھے کیا مانگوں، کہہ رہے ہیں لیکن نہیں، مجھے اولاد چاہیے، اور کیوں چاہیے؟ تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا۔ یہ امید سے مانگا، خدا نے فوراً جواب دے دیا، یا زکریا انا نبشرک بیحییٰ، اے بے غلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں ایک بچے کی خبر دے رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔
اب دوبارہ پوچھتے ہیں کہ میرے یہاں اولاد ہوگی، کہاں سے ہوگی؟ بوڑھا ہوں، ہڈیاں میری ایسی ہو گئی ہیں، سر پہ بال سفید ہو گئے، فلاں ہو گیا، بیوی ایسی ہے. خدا نے کہا ایسے ہی خداوند عالم جب چاہے کر دے گا. ٹھیک سمجھیے گا اس بات کو. انسان اگر مایوس ہو جائے تو پھر راستہ کفر کی طرف جاتا ہے. کفر کیا چیز ہے؟ سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں بیان کیا، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. خدا کی رحمت سے سوائے کافر کے کوئی مایوس نہیں ہوتا. اس آیت سے پہلے کیا چیز تھی؟ سورہ یوسف کی اس آیت سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو کہا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو. یوسف اور جب دوسری مرتبہ ان کا بھائی بنیامین بھی ان کے پاس رہ گیا تو حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا جاؤ یوسف اور اپنے بھائی کی تلاش کرو، وہ ملیں گے تمہیں. یعنی بنیامین کو تو پتا تھا، یوسف کی بھی تلاش کرو، اسے بھی ڈھونڈو تو وہ مل جائے گا. اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ جو کافر ہوتا ہے. اسی آیت کو امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انتظر الفرج، تم فرج کے منتظر رہنا. فرج یعنی امام عصر کا ظہور، یعنی گشائش، یعنی کاموں کے اندر آسانی کا آنا. امام علی ارشاد فرما رہے ہیں انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح اللہ. وہی نصیحت جو حضرت یعقوب کر رہے ہیں، اپنے فرج کے منتظر رہو، خدا کی رحمت سے روح سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ خدا کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے. جتنے بھی حالات سنگین ہو جائیں، دنیا کچھ بھی کہے، تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک وقت آئے گا جب خداوند عالم اس امت کا فرج نازل کرے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب خداوند عالم کی زمین پر خدا کا عادلانہ نظام قائم ہوگا. دنیا کچھ بھی کہے، تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے. خدا کی رحمت سے مایوس فقط وہ ہوگا جو کافر ہوگا. جو مومن ہوگا وہ مایوس نہیں ہوگا. یہاں خداوند عالم نے خصوصیت بیان کی کہ اگر ہم انسان کو لئن اذقنا الانسان منا رحمتا، اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے رحمت عطا کرتے ہیں، ثم نزعناها، پھر ہم اس سے لے لیتے ہیں. اب یہ مصلحت ہوتی ہے، خدا واپس لیتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ لیئوس کفور، مایوس اور کافر ہو جاتا ہے. کافر سے مراد یہاں پہ علماء نے بیان کیا یعنی جو خدا کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے. ٹھیک. اگلی آیت، آیت نمبر 10، اور اگر ہم انسان کو مشکل کے بعد اپنی نعمت عطا کر دیں، نعمت کا مزہ چکھا دیں، تو اب کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان اس نعمت کی وجہ سے مست ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھ سے برائی دور ہو گئی. اور یہ انسان اب غرور کرنے والا اور جو ہے وہ بلا وجہ کی خوشی منانے والا، یعنی اسراف کرنے والا ہوتا ہے. دو انسانوں کی کیٹیگری بیان کی. ایک وہ کہ اگر خدا نے کچھ دیا، دینے کے بعد لے لیا، مایوس ہوتا ہے. اپنے آپ کو مجھے دیکھنا ہے کہ اگر میرے پاس آج کوئی نعمت موجود ہے اور کل خداوند عالم مجھ سے وہ نعمت لے لے کسی بھی وجہ سے، کسی بھی سبب سے، تو مجھے مایوس نہیں ہونا، چونکہ وہ جو خدا دینے والا تھا وہی لینے والا ہے، وہ دوبارہ دے دے گا. بالکل ویسے ہی جیسے حضرت ایوب کو خداوند عالم نے اولاد عطا کی، زمین عطا کی، بھیڑیں عطا کی تھیں، جانور عطا کیے تھے. ایک وقت آیا حضرت ایوب کی آزمائش آئی. شیطان نے دیکھا حضرت ایوب خدا کی بارگاہ میں ہمیشہ سجدہ ریز ہیں، ہمیشہ خداوند عالم کے شکر گزار ہیں. شیطان نے خدا سے کہا یہ کون سا کمال ہے کہ ایوب تیرا بندہ ہے اور یہ تیری عبادت کرتا ہے. ایوب کو چونکہ زندگی کی ہر نعمت میسر ہے، اس کے پاس اولاد ہے، اس کے پاس مویشی ہیں، اس کے پاس زمین ہے، اگر اس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں تو پتہ چلے گا تیرے عبادت گزار ہے کہ نہیں. خدا نے کہا آزما لیں، آزماتے ہیں. خداوند عالم نے آہستہ آہستہ ساری چیزیں حضرت ایوب سے لینا شروع کی. اولاد مر گئی ان کی، مویشی ان کے ختم ہو گئے، زمینیں ختم ہو گئیں، حتیٰ جسم بیمار پڑ گیا. لیکن حضرت ایوب کی زبان سے شکر خدا ختم نہیں ہوا. حضرت ایوب خدا کے شکر گزار ہی رہے. نتیجے میں خداوند عالم نے جو ہے حضرت ایوب کو تمام چیزیں واپس پلٹائیں، دوبارہ سے ان کو صاحب اولاد کیا، دوبارہ سے ان کو جو ہے وہ صحت عطا فرمائی. اگر ہم انسان کو اپنی جانب سے سختی کے بعد کوئی آسانی فراہم کر دیتے ہیں تو اب اس آسانی کو پانے کے بعد انسان غرور کرنے والا، تکبر میں پڑ جانے والا ہوتا ہے. یہ کیفیت ہم معاشرے میں بہت سے لوگوں کی دیکھتے ہیں. یعنی جب تک انسان کے پاس نہیں ہے، نماز بہت اچھی ہو رہی ہے، پابندی سے ہو رہی ہے، خدا سے دعا ہو رہی ہے، خدا سے دل لگ رہا ہے، ساری چیز ہو رہی ہے، لیکن جیسے جیسے زندگی میں آسانی آتی چلی جاتی ہے، معمولاً انسان اس آسانی کی وجہ سے خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. مال کی ایک مستی ہوتی ہے،
جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہے. جب مال زیادہ ہو, جب مال زیادہ ہونا برائی ہے کیا؟ انسان مال زیادہ کمائے برائی ہے؟ ہرگز بھی نہیں ہے. انسان کے پاس مال کتنا ہو, جتنا وہ سنبھال سکے اتنا ہو. کتنا سنبھال سکتا ہے؟ بہت زیادہ سنبھال سکتا ہے, بہت زیادہ ہو. خداوند عالم نے مال کمانے کو, پیسہ کمانے کو, دنیا کمانے کو منع نہیں کیا. خداوند عالم نے دنیا کے مال کا اسیر بننے سے منع کیا. مال تم پر حکمرانی نہ کرے, تم مال کے حاکم رہو. تمہارا ایمان, تمہارا نفس, تمہارا ضمیر مال کے ہاتھوں بکے نہیں, تم اس کو استعمال کرنے والے بنو. امام سجاد علیہ السلام نے خداوند عالم سے دعا کی, پروردگار تو مجھ کو اتنا عطا فرما کہ جتنا کسی کو عطا نہ کیا ہو. یعنی امام جو امام ہیں, زاہد ہیں, امام ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, دنیا سے کوئی رغبت نہیں رکھتے, وہ امام خدا سے کہہ رہے ہیں خدایا اتنا عطا کر جتنا کسی کو نہ دیا ہو. امام سے پوچھے مولا کیا کریں گے اتنا مال لے کے؟ اگلے جملے میں امام کہتے ہیں اس کے بعد پروردگار جس کا میرے مال میں حق ہو مجھے وہ حق پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرما. خدایا تم مجھ کو زمین پر اپنا بازو قرار دے. میں اس کو شاید پچھلے سالوں میں بیان کر چکا ہوں. زمین پر اپنا بازو قرار دے دے. کیا مطلب؟ یعنی تو زمین پر انسانوں کی کفالت کرنے خود تو نہیں آئے گا. تو نے کہا میں رازق ہوں, میں انسانوں کا سرپرست ہوں, میں انسانوں کا سربراہ ہوں, میں انسانوں کو رزق دیتا ہوں, لیکن تو خود نہیں آتا زمین پر, کسی کے ذریعے سے کام لیتا ہے. تو کسی کے مال میں لوگوں کا مال رکھ دیتا ہے, ان کے ذریعے سے ان تک وہ مال پہنچاتا ہے. مجھے ان بازو میں سے قرار دے دے, مجھے وہ بازو بنا لے کہ جو زمین پر تیرا کام انجام دیں گے. لہذا اگر انسان کو نعمت ملتی ہے اور سختی کے بعد ملتی ہے تو انسان معمولاً کیا ہوتا ہے؟ فخر فروش ہو جاتا ہے, غرور میں پڑ جاتا ہے, تکبر میں پڑتا ہے. خوب دو انسانوں کی کیٹیگریز بیان ہوئی آیت نمبر 9 اور 10 کے اندر. پہلی میں یہ تھا کہ اگر ہم انسان کو ایک رحمت دیں اور پھر چھین لیں, انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے یہ درست راستہ نہیں ہے. دوسرا وہ ہے کہ اگر سختی کے بعد ہم آسانی فراہم کر دیں تو اب مستی میں پڑ جاتا ہے, فقر فروشی کی طرف, غرور کی طرف آ جاتا ہے, تکبر کی طرف آ جاتا ہے. جو تیسرا گروہ ہے وہ کون سا ہے؟ آیت نمبر 11 اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. مگر وہ لوگ کہ جو صبر کرتے ہیں. یہاں پر توجہ کیجئے گا, آپ کو قرآن کریم میں اس آیت کے علاوہ تقریباً تمام جگہوں پر جب عمل الصالحات ملے گا اس سے پہلے ایک لفظ اور ملے گا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور عمل صالح کرتے ہیں. یہاں پر ایمان علماء نے کہا محذوف ہے. محذوف کا کیا مطلب ہے؟ کہ نظر نہیں آ رہا, لیکن آیت کے متن کے اندر ہے کہ مگر وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں وہ صبر سے کام لیتے ہیں. کہاں صبر سے کام لیتے ہیں؟ دونوں معنی میں جو پیچھے گزر گئے. پہلی آیت نمبر 9 میں کیا تھا کہ اگر ہم اپنی نعمت دینے کے بعد ان سے چھین لیتے ہیں تو یہ والا گروہ کیا کرتا ہے؟ مایوس ہوتا ہے. مگر مومن اگر نعمت اس سے چھن بھی جائے تو مایوس نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے؟ صابر ہوتا ہے, صبر کرتا ہے, اور اس صبر کے ساتھ عمل صالح جاری رکھتا ہے. نعمت چھن گئی, کوئی ایک چیز کم ہو گئی زندگی میں, اس کے سجدے میں کمی نہیں آتی, اس کی خدا سے محبت میں کمی نہیں آتی, اس کے عمل صالح میں کوئی کمی نہیں آتی, چونکہ مومن ہوتا ہے. اس بات کو جانتا ہے کہ اس اپنی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ میں جب دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا, حتیٰ میرے جسم پر لباس بھی نہیں تھا. ایسا ہی ہے دنیا میں ہر انسان جو آیا بغیر لباس کے آیا. میری جسم کو ڈھانپنے کے لیے جو پہلی پوشاک تھی وہ بھی کسی اور نے دی تھی. لہذا اب جب میرے پاس جو کچھ بھی زندگی میں ہوگا وہ میرا نہیں ہوگا, وہ مجھے ملے گا. کہاں سے ملے گا؟ خدا دے گا. یعنی اس وقت خدا نے والدین ایسے دیے تھے کہ جیسے ہی میں اس دنیا میں آیا خداوند عالم نے ایسے والدین دیے, انہوں نے میرا اہتمام کیا, مجھے پوشاک پہنچائی, میری زندگی کے ظاہری اسباب مہیا کیے. اس کے بعد اب زندگی میں پھر جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے. کہاں سے آیا؟ پروردگار نے دیا. کبھی ماں باپ کو وسیلہ بنایا, کبھی بہن بھائی وسیلہ بن گئے, کبھی میری تعلیم وسیلہ بن گئی, مختلف ذریعوں سے خدا مجھے دیتا چلا گیا, لیکن میرا ذاتی نہیں ہے. حتیٰ وہ عقل, وہ شعور, وہ فکر جس کے ذریعے سے میں جاب کر رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں, کما رہا ہوں, بظاہر محنت میں کر رہا ہوں, لیکن یہ جو عقل, شعور, فکر ہے, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے, پلاننگ کرنے کی صلاحیت ہے, یہ کہاں سے آئی؟ خدا ہی نے تو دی ہے. یہ جس جسم کے ساتھ بھاگ دوڑ کر رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, یہ کہاں سے آیا؟ خدا ہی نے دی ہے.
لہذا جو کچھ بھی خدا کا ہے، اب جب خدا دینے والا ہے اور خدا مجھ سے کوئی چیز وقتی طور پر لے رہا ہے یا اس نے لی ہے تو خدا خدا ہی ہے. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس نے دیا تھا، کوئی چیز چلی گئی، لہٰذا یہ اس کے اوپر صبر کریں گے. اگلا گروہ کون سا تھا کہ جب ہم ان کو سختی کے بعد کوئی آسانی دیتے ہیں تو اس آسانی میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تکبر میں پڑ جاتے ہیں. یہ ادھر بھی کیا کرے گا؟ یہ گروہ تکبر میں نہیں جائے گا، صبر کے ساتھ کام کرے گا، عمل صالح کے ساتھ کام کرے گا. یعنی اگر پیسہ اب ہاتھ میں آ گیا سختی کے بعد تو اسراف نہیں کرے گا. اب یہ نہیں کہے گا کہ جیسے قارون کا کل تذکرہ کیا تھا کہ قارون نے کیا کہا تھا؟ میرے پاس جو کچھ ہے میری مہارت کا نتیجہ ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میرے علم کا نتیجہ ہے، میری ایکسپرٹیز کا نتیجہ ہے، میری اسپیشلائزیشن کا نتیجہ ہے. نہیں، ایک مومن انسان یہ نہیں کہے گا. مومن انسان ہمیشہ کہے گا جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے. لہذا اگر اضافہ اس کے پاس ہاتھ میں آئے گا تو وہ اسراف نہیں کرے گا، صبر سے کام لے گا، عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارے گا. جب یہ والا گروہ ہر دو حالات کے اندر پچھلے دو گروہوں سے مختلف ہوگا تو اس کو ایک خدا اضافی نتیجہ بھی دے گا. وہ کیا ہے؟ اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر. یہ وہ گروہ ہے کہ جس کو خداوند عالم معاف بھی کرتا ہے، انہیں بخشتا بھی ہے، اور ان کے لیے اس دنیا اور اس دنیا کے بعد خداوند عالم کی جانب سے بڑا اجر موجود ہے جو خدا ان کو عطا کرے گا. وہ بڑا اجر کیا ہے؟ خدا کی رضا ہے، چونکہ انہوں نے خدا کی رضا کے مطابق زمین پر زندگی گزاری ہے. درود پڑھی محمد و آل محمد پر. لہذا جو نتیجہ نکلا وہ یہ کہ انسان مومن وہ ہوتا ہے جو حالات کے اندر نہ تکبر میں جاتا ہے اگر حالات بہت اچھے ہو جائیں، نہ حالات کی سنگینی کی وجہ سے مایوس ہوتا ہے. اسی کے بارے میں امام علی کا ایک قول محسن قراتی نے یہاں پہ نقل کیا. امام علی نے ارشاد فرمایا الدہر یومان، ہم سب کے لیے امام نے ارشاد فرمایا دن اور روزگار دو طرح کے ہوتے ہیں، دو دن ہیں، یوم لک و یوم علیک. یعنی پوری زندگی تمہاری دو دن پر مشتمل ہے. امام علی بیان کریں، غور سے سنیے گا، یہ پوری زندگی دو دن پر مشتمل ہے. ایک دن تمہارے خلاف ہے اور ایک دن تمہارے موافق ہے. یوم لک و یوم علیک. لک یعنی تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے لیے آسانی ہے، فراوانی ہے، آسائش ہے، نعمت ہے، دولت ہے، جو کچھ بھی. و یوم علیک، ایک دن تمہارے خلاف ہے، یعنی تمہارا ہاتھ خالی ہو گیا، تمہارے پاس سے نعمت چلی گئی. ایک دن تمہارا ہے، ایک دن تمہارے خلاف ہے. امام علی بیان کریں فَإِذَا كَانَ لَكَ، اب اگر یہ دن تمہارے موافق ہو، یعنی اس زندگی کے اس حصے میں گزار رہے ہو جب تمہاری ساتھ چیزیں چل رہی ہیں، زندگی کی آسائشیں، نعمتیں، سب کچھ ہیں، فَلَا تَبْتِرْ، تو اس نعمت کی وجہ سے اتراؤ نہیں، فخر فروشی نہ کرو، گھمنڈ میں نہ جاؤ، غرور پہ نہ جاؤ. فَلَا تَبْتِرْ وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ، اور جس دن یہ تمہارے خلاف ہو جائے تو کیا کرو؟ فَاصْبِرْ، اس میں صبر کرو. یعنی اگر تمہارے خلاف ہو تو صبر کرو، اور اگر تمہارے موافق ہو تو اتراؤ نہیں، گھمنڈ میں نہ جاؤ، اپنے آپ کو نہ سمجھو کہ میں کچھ ہوں کہ میرے اوپر سب کچھ نازل ہو رہا ہے. وجہ بتا رہے ہیں امام علی، کیوں؟ فَبِكِلَاهُمَا سَتَخْتَبِرْ، کیونکہ خدا ان دونوں کے ذریعے سے تمہیں آزمائے گا. ایک دن تمہارے موافق ہوگا، دن آزمائے گا خدا کہ آج جب تمہاری زندگی اچھی چل رہی ہے تو تم آج جب تمہارے پاس سب کچھ ہے تو خداوند عالم سے مناجات کرنے بیٹھو گے کہ نہیں بیٹھو گے؟ آج جب ساری زندگی تمہاری اچھی ہے، چونکہ معمولاً ہم دعا کب مانگتے ہیں؟ معمولاً ہم دعا کب مانگتے ہیں؟ جب ہمیں اپنی زندگی میں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. اب جب کہ دن تمہارے موافق ہے، تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے پاس ہم تصور کریں سب کچھ ہے، خدا آزمائے گا کہ اب خدا کی طرف آتے ہو کہ نہیں آتے. اور جس دن تمہارے خلاف ہوگا اس دن تو تم آؤ گئی، اس دن تم خدا کو پکارو گئی. اب اس خلاف والے دن، جس دن تمہارے خلاف چیزیں ہوں گی، اس میں خدا تمہارے صبر کو آزمائے گا کہ تم خداوند عالم پر کتنا اطمینان رکھتے ہو، اس خداوند عالم کے اوپر کیسا بھروسہ رکھتے ہو. آیا اس مشکل والے دن میں خداوند عالم سے شکایتیں کرنا شروع ہو جاتے ہو اور ان لوگوں کی طرح ہو جاتے ہو جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا کہ آہستہ آہستہ نماز پڑھنا چھوڑ دی؟ کیوں چھوڑ دی؟ خداوند عالم نے ہم سے یہ لے لیا، یہ لے لیا، یہ لے لیا. امام علی کہہ رہے ہیں آزمائش ہے. ٹھیک، انسان مومن وہ ہے جو صبر اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، نتیجے میں خداوند عالم اس کو بخشتا ہے اور بخشنے کے بعد اس کو اجر کبیر عطا فرماتا ہے. انسان درود پڑھے محمد والے محمد. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آتے ہیں. اگلی آیت، آیت نمبر 12. اس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا
فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، شاید اے نبی آپ یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم آپ پہ نازل کر رہے ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو بیان نہ کریں، غور سے سنیے گا، اور آپ کا دل جو کچھ یہ کہتے ہیں اس کی نسبت تھوڑا تنگی محسوس کرے۔ دو چیزیں، شاید آپ بعض وہ باتیں جو ہم آپ پہ وحی کرتے ہیں بیان نہ کریں، یعنی تاخیر میں ڈالیں انہیں، یا آپ کا دل جو کچھ یہ بیان کرتا ہے ان کے بیان کرنے کی نسبت تھوڑا سا تنگی محسوس کرے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں، یہ سے مراد کون ہے؟ کافر۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر کوئی خزانہ نازل ہوا نبی کے اوپر؟ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو یہ خالی ہاتھ کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کی جانب سے آیا ہے، اللہ اس کائنات کا مبدا ہے، اوریجن ہے، سورس ہے، جس کے پاس تمام کائنات کے خزانے ہیں، تو اپنے نبی کو، اپنے قاصد کو خالی ہاتھ کیوں بھیجا ہے؟ اس کے پاس خزانے کیوں نہیں ہیں؟ یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ آپ فقط ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر شے کو دیکھنے والا، اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، سنیے گا اس آیت کو، چند چیزیں آ گئیں۔ یہ جو کہا گیا کہ شاید آپ بعض پیغامات کو جو خدا نے آپ کی طرف وحی کیے ہیں ان کو نہ پہنچائیں۔ تارک کا مطلب ہے یعنی کچھ دیر کے لیے چھوڑو دیں۔ تارک کچھ دیر کے لیے چھوڑو دیں، کیا مطلب ہے؟ کیا رسول اللہ پیغام پہنچانے میں تاخیر سے کام لیتے تھے، یا رسول اللہ خدا کے پیغام کو نہیں پہنچاتے تھے؟ اہم آیت ہے نا، یہ اہم نقطہ ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اس کے اندر کہ بعض اوقات بعض آیتیں یا بعض پیغامات ایسے ہوتے تھے کہ رسول اللہ کو ان پیغاموں کو پہنچانے کے لیے زمینہ بنانا پڑتا تھا، یا بعض اوقات بعض چیزیں ایسی ہوتی تھیں کہ جو فوری ابلاغ کی نہیں ہوتی تھیں۔ اگر کوئی چیز ہے جو فوراً ابلاغ کرنا ہے تو رسول اللہ فوراً پہنچاتے تھے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ تھوڑا تحمل سے کام لیتے، تعمل سے کام لیتے تھے۔ وہ کن جگہوں پر ہے؟ وہ یہ میرے سامنے کتاب ہے آیت اللہ محسن قراتی کی ہے، تفسیر نور، تفسیر میزان میں میں دیکھ کر آیا، اس میں بھی اس آیت کا یہی تفسیر میں کیا گیا۔ مخصوصاً وہ جگہ کہ جہاں رسول اللہ تھوڑا سا اپنے پیغام کو تاخیر میں ڈالتے تھے، یا بعض اوقات تھوڑا تعمل کرتے تھے کہ تھوڑا وقت آنے پر، ماحول بننے کے بعد بات کو بیان کریں، وہ جگہیں تھیں جہاں خداوند عالم نے مولا علی علیہ السلام کے لیے خدا کو پیغام دیا ہوتا تھا۔ چونکہ لوگ مولا علی علیہ السلام کو تحمل نہیں کرتے تھے، مولا علی کی فضیلتوں کا تحمل نہیں کرتے تھے، جیسے ہی رسول اللہ مولا علی کے بارے میں گفتگو کرتے تو انہیں یہ لگتا تھا کہ یہ چچا زاد بھائی کی محبت شروع ہو گئی، لہذا اب اللہ کے رسول ان باتوں کو، اب اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکالے کہ رسول اللہ نے نہیں پہنچائی، نہیں، خداوند عالم کہہ رہا ہے تَعْرِكُن بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، بعض چیزوں کو آپ تھوڑا تاخیر میں ڈالتے ہیں، ماحول بننے دیں، ایسا نہ ہو کہ علی کے خلاف دشمنی دلوں کے اندر آ جائے، تھوڑا سا وقت گزارتے تھے۔ خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، آپ اگر کرتے ہیں اس کام کو انجام دیں۔ خداوند عالم آپ نذیر ہیں، آپ کا کام ڈرانا ہے۔ خداوند عالم ہر شے کے اوپر جو ہے وہ ناظر اور نگہبان ہے، لہذا اور جو یہ چیز آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اوپر خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا، اب لوگوں کو دیکھنے کا ایک انداز خدا بیان کر رہا ہے۔ دوسری جو چیز بیان کی کہ لوگ معمولاً نبی کس کو سمجھتے ہیں، پیغام لانے والا کس کو سمجھتے ہیں؟ جو مالی اعتبار سے بہت بہتر ہو۔ یعنی آج کے دور میں بھی معمولاً ایسا ہے، بڑا عالم وہ ہے، میں اس کو ہمیشہ یہاں بیان کرتا ہوں، بعض اوقات میرے لیے مشکل بھی بن جاتی ہے، پچھلے سالوں میں بھی میں نے بیان کیا یہاں پہ، ہمارے یہاں بڑا عالم وہ ہے جس کا پروٹوکول بڑا ہے نا۔ ہمارے یہاں بڑے عالم کی نشانی اس وقت کون سی گاڑی بن گئی ہے؟ V8، صحیح نام لیا میں نے؟ ایسے ایک نہیں، یہ تو چھوٹا عالم ہے جو ایک V8 میں بیٹھ کے آتا ہے۔ بڑا عالم کون ہے؟ جس کے 4 V8 آگے چلیں، 4 V8 پیچھے چلیں۔ اور اس سے بڑا عالم کون ہے؟ کہ جس کے سر کے اوپر ڈرون کے ذریعے سے اس کی لائیو کوریج ہو رہی ہو، فلاں جگہ سے نکل کر فلاں جگہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ یہ مزاج اس وقت بھی تھا۔ بھئی یہ کیسا پیغام دینے والا آیا ہے، یہ کیسا مبلغ آیا ہے، یہ کیسا خبر دینے والا ہے، اس کے پاس تو خزانے ہی نہیں ہے، یہ تو خالی ہاتھ ہے۔ جب اس کے پاس خود نہیں ہے تو ہمیں کیا دے گا؟ یہ تو اس کا مطلب ہے عالم نہیں ہے تو نہیں سکھا سکتا ہمیں۔ اس کے ساتھ اگر یہ عالم ہی ہے، خدا کی طرف سے آیا، مبلغ ہی آیا، تو فرشتہ آ جاتا۔ تو جو کیجیے گا، یہ مزاج عذر بھی ہے،
ہم نے آج بھی وہی مزاج اپنایا ہوا ہے، ہمارے یہاں آج بھی وہی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی آج بھی اکثر جگہوں پر جو عالم کی پہچان ہے وہ علم نہیں ہے، پروٹوکول ہے. جتنا اس کا لمبا پروٹوکول ہوگا اتنا وہ عالم ہوگا. ٹھیک ہے، ان چیزوں پر توجہ دیجیے گا، یہ کسی خاص وجہ سے نے بات بیان کی ہے. وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ کیسا نبی ہے بھائی، اس کے پاس تو خزانہ ہی نہیں ہے، خالی ہاتھ ہے. یہ کیسا نبی ہے، اس کے اوپر تو کوئی فرشتہ ہی اس کے ساتھ نازل نہیں ہوا. اگر یہ نبی ہوتا تو فرشتہ ساتھ ہوتا. پہچاننا کس چیز سے تھا؟ خوب غور کیجیے گا، نبی کو پہچاننا کس چیز سے تھا؟ اگر خدا نے پہچان یہ ظاہر بنائی ہوتی تو خدا نازل کر دیتا. خدا کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ خدا رسول کے ساتھ جب کتاب نازل کر رہا ہے، فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، تو وہیں ساتھ میں سونے کی اشرفیاں آ جاتی ہیں رسول کے ساتھ، اور رسول کے ہاتھ میں فرشتہ پکڑا کے کہتا ہے کہ ایک لوگوں کو آیت سناتے جائیے، اشرفیاں بانٹتے چلے جائیے، لوگ آپ کی طرف آ جائیں گے. نہیں، نبی کو پہچاننا کیسے تھا؟ نبی کو اس کے پیغام اور اس کے کردار کے ذریعے سے پہچاننا تھا. خداوند عالم چاہتا ہے نبی کو پہچانو اس کے پیغام کے ذریعے سے. اس کا پیغام کیا ہے؟ اس کا پیغام کیا دے رہا ہے؟ وہ کس کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ وہ کس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ آیا اس کا پیغام اس کے کردار سے میچ کرتا ہے؟ نہیں کرتا. اگر اس کا پیغام اس کے کردار سے میچ کرتا ہے تو مانو اس کی بات کو. اگر وہ تمہیں اپنی طرف دعوت دے، نہ مانو اس کی بات. اگر وہ تمہیں اپنے پیغام سے اس کائنات کے خالق سے مربوط کرے تو اس کی بات مان لینا، اس کے پیغام سے پہچانو. لہذا لوگوں کا ایک رویہ یہ رہا کہ یہ کیسا پیغام لانے والا ہے، کیسا نبی ہے، کیسا مبلغ ہے کہ جس کے ہاتھ خالی ہیں. خداوند عالم نے کہا کہ یہ لوگ جس چیز کو معیار قرار دے رہے ہیں، معیار نہیں. آپ کہہ دیجیے میرا کام پیغام دینا ہے، میرا کام انذار کرنا ہے. خدا ہر شے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 13. یہ لوگ کہتے ہیں، کیا یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ لے کر آئے، ام یقولون افتراہ، یہ کہتے ہیں لوگ کہ جو رسول لے کر آئے، یعنی رسول اللہ لے کر آئے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. افتراء ہو یعنی جھوٹ کی نسبت دیتے ہیں کہ محمد کے اوپر کوئی پیغام نازل نہیں ہوا، محمد خدا کی طرف نسبت دے کر بیان کرتے ہیں، اپنی باتیں ہیں، بنا کر لے آئیں، سیکھ کر لے آئیں، جو میں نے پہلے دن بیان کیا تھا. خدا یہاں پر آ کر ان سے کہتا ہے کہ قل، اے حبیب ان سے کہیے کہ اگر یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں، فَأْتُوا، تم بھی لے آؤ، بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مفترایات، اس طرح کی بنائی ہوئی باتوں پر مشتمل 10 صورتیں لے آؤ. محمد کتنی لے کر آئے؟ 114 لے کر آئے. تم کہہ رہے ہو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں، اپنی طرف سے بنا لی ہیں، کہیں بیٹھ کر سیکھ لی ہیں. تم بھی سیکھو، جاؤ اور لے کر آ جاؤ. یاد ہے پہلے دن کی گفتگو الف لام را کے ذیل میں بیان کیا تھا. الف لام را کیا چیز ہے؟ حروف ہیں، حروف مقطعات ہیں، یعنی وہی حروف تہجی ہیں جو تم اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہو. انہی حروف تہجی سے ہی آیات ہیں. اگر تم سمجھتے ہو کسی جگہ سے حضرت محمد لے کر آ گئے، تم بھی لے آؤ. خدا یہاں پر وہی چیز ریپیٹ کر رہا ہے کہ اگر یہ ان کی بنائی ہوئی باتیں جھوٹی باتیں ہیں تو ان سے کہہ دیجئے تم بھی ایسے 10 صورتیں لے آؤ جو بنائی ہوئی ہوں. وَدْعُوا، عجیب ہے یہ، وَدْعُوا، اور پکار لو اس کام میں، مددگار بنا لو اس کام میں، جس سے چاہو مدد کو. مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو مددگار بنا لو. یعنی جن اور انس کو اپنا مددگار بنا لو. کائنات کے اندر جو تمہیں طاقتور نظر آئے اس کو مددگار بناؤ اور لے کر آؤ ایسے 10 صورتیں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس کام میں، کلام میں سچے ہو. کس کلام میں سچے ہو؟ کہ محمد کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. اگر یہ تمہارا کلام سچا ہے کہ محمد نعوذ باللہ من ذالک جھوٹا ہے، تم سچے ہو، تو ایسی 10 صورتیں لے آؤ، جاؤ. اور اس کے لیے ہم تمہیں کوئی لمٹ بھی نہیں دے رہے کہ نہیں خود لے کر آنا، مدد طلب نہیں کرنا. نہیں، خدا کہہ رہا ہے وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جس سے دل چاہے مدد لو. جس کو قدرت سمجھتے ہو اس کے پاس چلے جاؤ، جس کو طاقتور سمجھتے ہو اس کے پاس چلے جاؤ. کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یعنی جس کو میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ جیسے ہمارے امتحان بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں نا، ان میں سے ایک قسم ہوتی ہے اوپن بک ایگزامینیشن، کہ اوپن بک ہے بھائی، یہ سامنے رکھا ہوا ہے، آؤ اس سے کر کے دکھا دو. ٹھیک ہے، کرو، بسم اللہ. خداوند عالم کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو یہ کام کرو. میں نے اس کو پہلے بھی بیان کیا تھا کہ خدا نے یہ چیلنج کیا، اور قرآن کا چیلنج آج تک ویلڈ ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. یہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ تم ایسے 10 سورے لے آؤ، یہ صرف رسول اللہ کے زمانے تک نہیں تھا، آج بھی ویلڈ ہے. یہ چیلنج آج بھی ہے. قرآن کریم آج بھی دعوت دے رہا ہے، تم لا سکتے ہو ایسی آیتیں، آج لے آؤ. تم اگر آج لے کر آ گئے، قرآن کی طرح کی آیت لے کر آ گئے، تو رسول اللہ کا چیلنج ختم ہو جائے گا. رسول اللہ کا چیلنج باطل ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ رسول اللہ کی رسالت باطل ہو جائے گی. کر سکتے ہو، کر لو، آج بھی کر لو. میں نے مثال دی تھی اس دن کہ بہت کوششیں کی گئیں لیکن ایسا نہیں ہو سکا. خداوند عالم نے کہا کہ یہ بشر نہیں کر سکتا.
یا جیسے سورہ اسراء کی آیت نمبر 88 میں خدا نے کہا کہ اگر تم سمجھتے ہو قرآن خود سے بنایا گیا ہے ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، تو ایسا قرآن لے آؤ. قرآن پوری 114 صورتیں، ادھر آ کر خدا کہہ رہا ہے قرآن چھوڑو 10 صورتیں لے کر آؤ. اس کے آگے جا کر ایک اور جگہ پر خدا کہہ رہا ہے 10 سورے چھوڑو ایک سورہ لے آؤ. نہیں لا سکتے ہو. آگے بھی خدا بیان کر رہا ہے. اب جب آپ لوگوں کو ان کو دعوت دیں گے کہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جس کو چاہو مددگار بنا کر لے کر آؤ، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو پس اگر یہ آپ کا یہ چیلنج قبول نہ کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں لے آؤ ایسی 10 صورتیں، یہ نہیں لا پائیں گے، تو پھر اے مسلمانوں فَاعْلَمُوا، تم جان لو اس بات کو، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے انما انزل بعلم اللہ، جو کچھ بھی نازل ہوا یہ علم خدا ہے. یعنی کافروں کی باتوں سے تم کو اپنے دین کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. ان کو خدا نے چیلنج دے کے چھوڑ دیا، اور چیلنج دے کے چھوڑنے کے بعد کہہ رہے کر سکتے ہو کر لو، جب کر سکتے ہو کر لو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، اگر وہ نہیں کر پائیں گے، کہ نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی چیلنج کو پورا نہیں کر پائیں گے، زمانہ کتنا آگے بڑھ جائے، تو پھر جو ماننے والے ہو اس بات پر یقین رکھو کہ جو قرآن میں ہے وہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا مسلمانوں کی طرف خداوند عالم وہ کر رہا ہے کہ وہ تو نہیں ماننے والا، ہم نے چیلنج کر دیا، وہ چیلنج بھی پورا نہیں کر سکتا، لیکن ایسا نہ ہو تم اس کے چکر میں اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھو. جو آج ہو رہا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے ہمارے لیے آج معیار کیا بن گیا؟ کتاب خدا نہیں ہے ہمارا معیار، ہمارا آئین، ہمارا دستور، ہماری زندگی، ہماری تمام چیزیں اب کہاں سے چل رہی ہیں؟ ہم ویسٹرن ورلڈ سے چیزوں کو لے رہے ہیں. مغربی دنیا ہمارے لیے رول ماڈل بنتی جا رہی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے. جو قرآن میں خدا نے نازل کیا تھا یہ کیا تھا؟ علم خدا تھا. اب آیا ہمیں علم خدا کے تحت چلنا چاہیے یا کسی اور کے تحت جس کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ ہمیں کیوں علم خدا کے سائے میں چلنا چاہیے؟ اس کی مثال میں نے مسلسل یہاں پہ دی ہے، جوان بچے بیٹھے ہیں پھر دے رہا ہوں. ہم کیوں علم خدا کے مطابق زندگی گزاریں؟ کیوں خدا کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق زندگی گزاریں؟ اس سال 4-5 سال مثال ریپیٹ کر رہا ہوں. مثال کیا ہے؟ موبائل کی مثال. موبائل آپ لیتے ہیں، اس موبائل کو جب آپ لیتے ہیں ڈبہ پیک لیتے ہیں تو اس کے ساتھ چند چیزیں آتی ہیں. ان چند چیزوں میں کیا چیز ہوتی ہے؟ چارجر ہوتا ہے، ڈیٹا کیبل ہوتی ہے، بعض کے اندر جو ہے وہ میموری کارڈ ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مینول ہوتا ہے، گائیڈ بک. ٹھیک، آپ جس کمپنی کا موبائل لیتے ہیں اپنے موبائل کو اسی گائیڈ بک کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا کسی اور موبائل کی گائیڈ بک کو لے کر آپ اپنا موبائل استعمال کرتے ہیں؟ جس کی جو موبائل ہے جس کمپنی کا آپ نے لیا اسی کی گائیڈ بک لیتے ہیں، اسی کا مینول لیتے ہیں، اسی کے مطابق استعمال کرتے ہیں. سوال پوچھا جاتا ہے ہمیشہ کہ کیا میں کسی اور موبائل سے، موبائل کی جو گائیڈ بک ہے اس سے اپنے موبائل کو آپریٹ کر سکتا ہوں؟ جواب عقلی طور پر کیا آئے گا؟ نہیں. کیوں نہیں کر سکتا؟ مثال ہے، مثال کے طور پر میں نے جس کمپنی کا موبائل لیا اور اس کی گائیڈ بک کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا یہ موبائل واٹر ریزسٹ نہیں ہے، اور میں نے کسی ایسی موبائل کی گائیڈ بک اٹھا لی کہ جس کے اندر جو موبائل بنا تھا اس میں لکھا تھا کہ آپ کا یہ موبائل واٹر ریزسٹ ہے، اس کو پانی میں بھی ڈالو گے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا موبائل کوئی اور تھا، گائیڈ بک میں نے کوئی اور اٹھا لی، اس گائیڈ بک کے مطابق میں نے اپنے موبائل کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیا. کیا ہوا میرے موبائل کا؟ ختم، اسپائل، ختم ہو گیا. کیوں ہوا؟ چونکہ میں نے اس کو اس کے دستور کے مطابق استعمال نہیں کیا. عقل کیا کہہ رہی ہے؟ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ چونکہ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا؟ سوال ہے بھائی موبائل تو سارے بنانے والے ایک جیسے بنا رہے ہیں آج کے دور میں، سارے موبائل ٹچ اسکرین بن رہے ہیں، تقریباً تمام کا آپریشنل جو میکینزم ہے ایک ہی طرح کا ہوتا ہے. لیکن آپ جواب دیں گے کہ نہیں، چونکہ بنانے والا الگ تھا، کمپنی الگ تھی، لہذا جس کمپنی نے بنایا تھا فیچرز اس نے رکھے تھے. لہذا آپ کو اگر اپنے موبائل کو صحیح استعمال کرنا تھا، عقل کا تقاضا تھا جس کمپنی کا لیا تھا اسی کمپنی کی گائیڈ بک بھی یوز کرتے. انسان کو کیوں علم خدا کے تحت چلنے کی ضرورت ہے؟ جیسے ایک موبائل اس کے بنانے والے کے دستور کے مطابق ہی صحیح چل سکتا ہے. انسان خود سے بنا ہوا ہے یا کسی کا پیدا کردہ ہے؟ انسان خود سے تو نہیں بنا، کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے خلق کیا ہے. تو اس انسان کو درست راستے پر رکھنے کے لیے کون سا علم چاہیے؟ جو اس کے خالق کا علم ہے. لہذا خدا نے کہا کہ یہ جو قرآن نازل ہوا اس بات کو سمجھو، یہ قرآن علم خدا کے ذریعے سے نازل ہوا. اس قرآن میں جو کچھ ہے وہ علم خدا ہے. یعنی یہاں پہ حتیٰ خداوند عالم، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ کی طرف نسبت نہیں دے رہا. خدا کہہ رہا ہے رسول کی زبانی بیان ہوا ہے،
علم خدا کا ہے. لہذا اب جب اس پر چلو گے تو تم اپنی زندگی کے صحیح فیصلوں کو کر پاؤ گے. پھر تم کبھی بھی اس قرآن پر عمل کرتے ہوئے اسپوائل نہیں ہوگے. قرآن پر عمل کرتے ہوئے تمہاری زندگی برباد نہیں ہوگی. اگر اپنے آپ کو بربادی سے بچانا ہے، واحد راستہ یہ کہ اپنے آپ کو قرآن کے مطابق چلاؤ. یہ تمہارا دستور ہے. وَاعْلَمُوا، جان لو اس بات کو، انما انزل بعلم اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی جانب سے، اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے. اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. اور یہ بات جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، پس آیا اب تم تسلیم ہوتے ہو یا اب بھی نہیں ہوتے ہو؟ یعنی اگر یہ بنایا ہوا ہوتا، کسی اور کا بنایا ہوا ہوتا قرآن، تو وہ لے کر آتے. وہ نہیں لا سکتے. انہیں چھوڑو، وہ نہیں لا سکتے، وہ نہیں مانیں گے. تم جو ماننے والے ہو تم شک نہ کرو. اب بچوں سے کہہ رہا ہوں، اگر خداوند عالم نے حجاب کا حکم دیا ہماری بچوں کے لیے، اس قرآن کریم میں حجاب کا حکم آیا، تو یہ انسان کی ضرورت کے مطابق ہے، ایک بچی کی ضرورت کے مطابق ہے، جو خدا نے اس سے کہا پردہ کرو. اگر ایک نوجوان کو خداوند عالم نے کہا کہ 5 وقت میں نماز کے لیے آؤ، ایک مومن کو خداوند عالم نے کہا، تو اس میں انسان کی ضرورت ہے کہ 5 وقت خدا کی بارگاہ میں آئے. خدا کی کوئی ضرورت نہیں کہ انسان اس کے سامنے آئے. اگر خدا کہہ رہا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، تو یہ خدا کو دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خدا سے رابطے کی ضرورت ہے. اگر خدا قرآن کریم میں کہتا ہوا نظر آئے کہ قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو خدا تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا. تو جو دعا کے ذریعے سے خدا بلا رہے، خدا کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری نیاز ہے. یہ تم خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھو گے، یہ تمہیں مایوسی سے نکالے گا. تمہیں ہر دروازہ ممکن ہے بند نظر آئے، مگر جب ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف رخ کرو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ جو سب سے بڑا دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے. جو سب سے زیادہ طاقتور ہستی ہے وہ ساتھ ہے. وہ سب سے زیادہ طاقتور ہستی کہہ رہی ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں سننے والا ہوں. وہ سب سے طاقتور ہستی کہہ رہی ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اور جب ہے بھی میرے بارے میں تم سے پوچھیں لوگ کہ میں کہاں ہوں، تو کہو میں نزدیک ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جب اٹھاؤ گے ہاتھ آسمان کی طرف دیکھو گے، تمہاری مایوسیاں ختم ہو جائیں گی، تمہاری زندگی صحیح راستے پر آ جائے گی. ٹھیک، لہذا خداوند عالم نے کہا کہ اب آؤ ان چیزوں کے اوپر تسلیم ہو جاؤ خدا کے سامنے. جو کچھ ہے یہ خداوند عالم نے نازل فرمایا ہے، خدا کے علم کے مطابق ہے قرآن کریم. آج تک ہم نے آپ کے سامنے 14ویں آیت تک کا مطلب بیان فرمایا ہے. جو ہم نے پڑھا آج، اس کے اندر انسانوں کے 3 گروہ خدا نے بیان کیے. ان میں پہلا گروہ وہ تھا کہ اگر انسان کو رحمت یعنی نعمت دینے کے بعد اس سے کوئی چیز چھین لی جائے، چھن جائے، چلی جائے، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے، کفر کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے بعد اگلا گروہ وہ تھا کہ اگر سختی کے بعد، مشکل کے بعد اس کو کوئی نعمت مل جائے تو غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن تیسرا گروہ وہ ہے جو مومنوں کا گروہ ہے کہ جو چیز کے جانے کے بعد ہاتھ سے مایوس نہیں ہوتا، چیزوں کی فراوانی کے بعد غرور کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ صبر کے ساتھ دونوں حالات میں نہ اسراف کرتا ہے نہ کنجوسی کرتا ہے، صبر کے ساتھ عمل صالح کو اپنی زندگی میں جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ کی نسبت بیان کیا کہ بعض احکام رسول اللہ اگر چاہتے ہیں تھوڑا وقت لے کر بیان کریں، اس کی ریزن بیان کی گئی مفسروں نے کہ وہ خصوصیات مخصوصاً جو اہل بیت کے بارے میں تھی، مخصوصاً امام علی کے بارے میں تھی، بعض اوقات اس کو بیان کرنے میں رسول اللہ تھوڑا سا تاخیر سے کام لیتے تھے، ماحول بنے، زمینہ بنے، اس چیز کو بیان کیا جا سکے. اور خداوند عالم کہتا ہے آپ نذیر ہیں، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. خداوند عالم ہر چیز پر نگہبان ہے. اور آخری جو آیت جو ہم نے پڑھی کہ یہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ رسول نے خود بنا لی، محمد نے خود بنا لی. اگر خود بنائی ہوئی باتیں تم بھی اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ اور تم ایسا جس سے چاہو مدد طلب کر لو، اور مدد طلب کرنے کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پاؤ گے تو بس اس بات کو جان لو کہ یہ علم الہی کے تحت قرآن نازل ہوا ہے اور تم کو چاہیے کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. درود پڑھیے محمد و آل محمد.